بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا ولہا اما بعد الفتنة اشد من القتل۔ گزشتہ ہفتے بھی ہم نے اسی موضوع کی ترجمہ گزارشات اس کے ذہن میں پیش کی تھی، آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ویسے تو کوئی دور کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا کہ جس دور اور زمانے میں فتنے نے سر نہ اٹھایا ہو۔ مختلف شکلوں میں مختلف ادوار میں فتنے اٹھتے رہے اور اٹھتے رہے۔ فتنہ گروں نے اپنا کام کرنا ہے اور الہی نمائندوں نے ان کے مقابلے میں ہمیشہ ٹھہرنا۔ پورے تاریخ کو آپ دیکھ لیں، حضرت آدم سے لے کے جناب خاتم تک اور مولا کائنات سے لے کے امام اصل کے اس دور تک آپ کسی نبی کا، کسی رسول کا اور کسی امام کا زمانہ نہیں دکھا سکتے کہ وہ نبی، رسول اور امام کے سامنے فتنہ نہ کھڑا ہوا ہو، بلکہ فتنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہر نبی، رسول، امام نے اپنے اپنے زمانے میں فتنوں کا مقابلہ بھی کیا۔ حیات پیغمبر میں بھی جیسے ہی آپ نے اعلان رسالت کیا اور لوگوں کو پہلی نوید سنائی تو آپ دیکھ لیں کبھی فتنہ ابو جہل کی شکل میں، کبھی ابو لہب کی شکل میں، اور پھر پیغمبر کی 63 سالہ زندگی اگر آپ سیرت کا حوالہ کریں، حوالہ اور اس میں مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 63 سالہ زندگی ہی میں فتنے آپ کے زندگی میں بھی اور ما بعد حیات بھی ابھی جنازہ نہیں اٹھا تو اسلام فتنوں کا شکار ہو گیا، بلکہ وہ آخری لمحات جب پیغمبر اکرم یہ مژدہ سنانا چاہ رہے تھے اور انسان کی ہدایت کا سامان تحریری صورت میں چھوڑنا چاہ رہے تھے، کہا کہ لوگ آج میں تمہاری ہدایت کے لیے لکھ دوں تاکہ میرے بعد ان اختلافات کا شکار نہ ہو۔ اتنا اچھا تھا کہ اگر پیغمبر کو لکھنے دیا جاتا امت اختلاف اور انتشار سے بچ جاتی۔ آج جو اسلام مختلف شکلوں میں اور مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے، ایسا نہ ہوتا۔ کوئی شخص اس اسلام میں اپنا تصرف نہ کرتا اور اپنا کام نہ دکھاتا، لیکن کیا کیا جائے؟ پیغمبر نے کہا لاؤ کرم دعا میں تمہاری ہدایت کے لیے لکھ دوں۔ کچھ لوگ کہنے لگے کرم دعا کی ضرورت نہیں، اور کچھ نے کہا دی جائے مگر نہ دی جا سکتی، یہاں تک کہ حالات پیدا کر دیے پیغمبر کو کہنا پڑا کہ مجھ سے اٹھ جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اتنا بڑا نقصان اس وقت امت اسلامیہ کا کیا گیا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اب تک یہ جملہ جو اور یہ معاملہ جو اس وقت اٹھایا گیا اسی کا اثر ہے جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ اگر ایسا اقدام نہ کیا جاتا تو آج ہمارے اندر بالکل اختلاف ممکن نہیں تھا، انتشار ممکن
نہیں کہا۔ آج جو اسلام مختلف شکلوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ایسا سلسلہ نہیں۔ پیغمبر کے بعد وہ حجت خدا جسے اللہ رب العزت نے امامت کی شکل میں دنیا میں رکھا، اگر جو امت مسلمہ پیغمبر کی ہدایت پر عمل کر لیتی اور مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے پیچھے چل پڑتے، اور پھر آپ کے بعد امام حسن، اور آپ کے بعد پھر امام حسین، اور پھر چلتے چلتے امام زمانہ تک آتے، اور امام کو بھی غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں نہ جانا پڑتا۔ میں سمجھتا ہوں، اور آپ بھی کسی حد تک یقیناً سمجھیں گے کہ یہ 12 ائمہ کا ادوار اگر مصائب اور مشکلات کا شکار رہے، اور غیبت صغریٰ اور آج غیبت کبریٰ میں جو ہم سب کو پریشانیاں ہیں، یہ نہ ہوتی اگر اس دن مسلمان اختلاف نہ کرتے پیغمبر کی، اگر دے دیتے قلم دعات، نہ کرتے اختلاف، نہ بڑھتا انتشار، نہ ہوتا افتراق، نہ بڑھتی قوم، نہ مختلف شکلیں بنتی اسلام کی، نہ کوئی کہتا کہ اسلام ایک ہے تو پھر ایسا کیوں، اور ایک ہے تو پھر ایسا کیوں، پھر ویسا کیوں، ایک سیدھا سیدھا کام چلتا۔ علی کے پاس دنیا آتی، حسن کے پاس پہنچ جاتی، حسین کے پاس چلی جاتی، پھر چلتے چلتے امام زمانہ تک، لیکن نہیں ہونے دیا۔ شیطان نے بھی اپنے کام دکھائے، قوتوں نے بھی اپنے کام دکھائے، جس طرح ہر نبی اپنے دور میں مشکلات کا شکار رہا اور مخالفین کا، اسی طرح پیغمبر اکرم نے بھی اعلان رسالت کے بعد مصائب اور مشکلات کو دیکھا، اور آپ کی زندگی میں کتنی جنگیں ہوئی۔ وہ جنگیں نشانہ اسی بات کا ہے، لوگ تسلیم نہیں کر رہے تھے اسلام کو، لوگ تسلیم نہیں کر رہے تھے اصول اسلام کو۔ اگر پیغمبر کو تسلیم کر لیا ہوتا اور اسلام کو مان لیا جاتا تو پھر جنگ بدر سے لے کے آخری غزوے تک اور پھر ان جنگوں تک کبھی بھی سلسلہ نہ پہنچتا۔ یہ نتیجہ اسی بات کا ہے کہ پیغمبر کی ہدایت کو تسلیم نہ کیا گیا۔ تو چلو کم از کم اتنا ہونا چاہیے تھا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ چکے تھے، محمد رسول اللہ کہہ چکے تھے، کم از کم وہی اختلاف کا شکار۔ لیکن اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں گے تو پھر آپ کو مل جائے گا، جس بات کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے کہ حیات پیغمبر میں ہی مخالفین اسلام اور مخالفین اہل بیت سر اٹھا چکے تھے، اور پیغمبر کی تو آخری ہدایت پر عمل نہ ہونے دیا گیا اور قلم دعات کو پیش نہ کیا گیا۔ یہ سارا ثبوت ہے، موجود ہے، یہ مسلمانوں کا ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں مضبوط ہو چکے تھے؟ بہرحال یہ دقت کرنے والے اور اسلام اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے یہ بات کو اچھی طرح جان سکیں گے، سمجھ سکیں گے کہ کچھ لوگ اور کچھ قوتیں ایسی اسلام میں داخل ہو چکی تھی جنہوں نے اسلام کو قلب و جان سے تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ حالات کی مجبوری کی وجہ سے، طاقت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور اپنے خواصے نہ کر سکنے کی وجہ سے، اسلامی ہیبت اور دہشت کی وجہ سے، وہ خوف کی وجہ سے لبادہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ اب ہم علیحدہ تو برسر پیکار نہیں رہ سکتے، جنگیں نہیں کر سکتے، طاقت قوت ہمارے پاس نہیں ہے، اب اس کا حل یہ ہے کیوں نہ ہم لباس اسلام میں داخل ہو کر مسلمان بن کر اس اسلام کا دیا پہنچا کر
ہوا پھر ایسے لوگ داخل ہوئے اور پھر وہ تماشا آپ نے اگر مطالعہ کریں تو آپ کو دکھائی دے گا. حیات پیغمبر میں اور پیغمبر کے بعد جو پیغمبر کے لائے ہوئے قرآن کا حشر ہوا، جو پیغمبر کے لائے ہوئے اسلام کا حشر ہوا، اور جو پیغمبر کی چھوڑی ہوئی اہل بیت کا حشر ہوا، وہ آپ کو دیکھ. اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ فتنہ جو اٹھا جناب سیدہ کے حوالے سے کہ آج بھی رسول کی اس بیٹی پر سب کو شتم کیا جاتا ہے اور آج بھی انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے. کچھ لوگوں کی عزت بچانے کے لیے، کچھ لوگوں کا مقام بچانے کے لیے اگر اہل بیت رسول کی عزت تار تار ہوتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بات لوگوں کی یہ سوچ ہے، خیال ہے. جناب سیدہ کو کچھ کہنا چاہے کہہ دیا جائے. چھوٹے چھوٹے معاملات پر ایف آئی آر یہاں فوراً کٹ جاتی ہیں، افراد گرفتار ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس 20 مثالیں ایسی ہیں کہ کسی نے جان بوجھ کر شرارتاً کسی اور کے ٹویٹر پر یا کسی اور کے واٹس ایپ پر یا کسی اور کی فیس بک پر کوئی پوسٹ بھیج دی اور آگے اس نے شیئر کر دی تو فوراً 295 کا پرچہ، 780 کا پرچہ دفعہ لگ جاتی ہے اور پرچہ کٹ جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ رسول کی بیٹی پر اتنا بڑا حملہ کیا گیا اور واضح حملہ کیا گیا. اور پھر تمام مذاہب اسلامی میں سے غیرت مند لوگوں نے آواز کو بلند کیا. علماء نے، گدی نشین حضرات نے، فقط شیعوں نے آواز نہیں اٹھائی، دوسرے مذاہب نے بھی آواز اٹھائی. لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی فرد گرفتار نہیں ہو سکتا. یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ایسے مذہبی معاملے میں اسمبلیوں نے متفقہ قرارداد مذمت پیش کی اور منظور کی. سب سے پہلے کشمیر اسمبلی پہ، پھر باقی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، پنجاب میں بھی اسمبلی، قومی اسمبلی میں بھی قرارداد مذمت، جس کے مقابل قرارداد مذمت بھی پیش ہو جائے پھر بھی وہ گرفتار. اور حکومت ٹس سے مسئلہ ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ جہاں اس بدبخت کی مذمت ہو رہی ہے وہاں ناسبی اور خارجی اس ملک کے اندر سے مختلف کونوں سے اس کی حمایت میں سامنے بھی آ رہے ہیں اور آوازیں بھی اٹھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا فوری طور پہ گرفتار نہ کرنا در حقیقت اس کے حقائق کو تقویت دینا ہے اور ایسے کمزور لوگوں کو مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائے. اور نظر ایسا آتا ہے کہ حکومت جان بوجھ کر اس مسئلے کو ان لوگوں کو مضبوط کرنا چاہتی ہے تاکہ ہم یہ بہانہ بنا سکیں کہ ان کے ساتھی کتنے اور گرفتار ہو سکیں. ہم ہمارے لیے مشکل. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی موجود ہے، ہمیں مقابلہ کرنا ہے اور دھیان بھی رکھنا ہے خارجی طور پر بھی اور داخلی طور پر بھی. پھر ایک فتنہ آج کل ہمارے اندر سے بھی اٹھ رہا، اس کا سب سے بڑا مظاہرہ اور اس کی سب سے بڑی شکل آپ لاہور میں دیکھ لیں، جہاں علماء پر، حوزات علمیہ پر، مراجع عظام پر اور ان شخصیات پر
سب و شتم جاری ہے، توہین جاری ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی تشیع کا اور وہ کون سی شیعہ اثنا عشری ہے کہ جس میں خود ائمہ کی تعلیمات کے منافی کام ہو. اس لیے اس داخلی فتنے پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے. کوئی دور نہیں ہوگا، کوئی زمانہ نہیں ہوگا کہ جہاں جس دور میں فتنے سر نہ اٹھائیں. ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری. اور یہ بڑی توجہ سے یہ بات سنیے گا، ہر انسان کی ذمہ داری ہے. جہاں دین اختیار کرنا ذمہ داری ہے اور صحیح دین اختیار کرنا ذمہ داری ہے، وہاں اپنے دین کی حفاظت کرنا اور اس دین کو محفوظ رکھنا بھی ہر انسان کی اپنی ذمہ داری. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے علماء نہیں ملے، مجھے چیزیں نہیں ملی. آپ کو تلاش کرنی پڑے گی، آپ کو علماء کے پاس جانا پڑے گا. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ شیعہ اثنا عشری کے عقائد کیا ہیں، اصول کیا ہیں. افکار شیعت کا مطالعہ ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے. یہ جو بچپن میں ماں نے پڑھایا تھا اصول دین 5 ہیں اور فروع دین باپ نے پڑھایا 10 ہیں. ان 5 اصول دین اور ان 10 فروع دین کا دقت سے مطالعہ اور پھر ان کے وہ علمی گہرائی کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے ہر آدمی کو اس کا مطالعہ ضروری ہے اور پھر ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور ایمان رکھنا ضروری ہے. جہاں ایمان لانا اور رکھنا ضروری ہے، میں بات کو دوسرے انداز سے سمجھا رہا ہوں، جہاں ایمان لانا اور رکھنا ضروری ہے وہاں ایمان کو بچانا بھی ضروری ہے. دین کا بچانا ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. تاریخ میں ایسی مثالیں بہت سی موجود ہیں کہ لانے والا ایمان صحیح لاتا ہے، صحیح اصولوں پر ایمان لاتا ہے، لیکن چونکہ ہوشیار نہ رہا، مضبوط نہ تھا، زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر وہ شکار ہو کے گمراہی کی طرف سے. فقط لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، محمد رسول اللہ کہہ لینا اور علی ولی اللہ کہہ لینا ہی کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کی حقیقت، محمد رسول اللہ کی حقیقت اور علی ولی اللہ کی حقیقت انسان کے قلب و جان پر اترنی چاہیے. آپ کی روح، آپ کی جان، آپ کا دل اور اس کی گہرائی میں اس کلمہ ایمانی اسلامی کی حقیقت ہونی چاہیے. اور جب آپ کے دل اور جان روح میں یہ اتر جائے گی تو پھر اس کا مظاہرہ آپ کا جسم خود بخود کرے گا. آپ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تبرع، تولا، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جنہیں آپ اعمال کہتے ہیں، در حقیقت یہ مظہر ہیں. یعنی یہ فروع دین، اصول دین. اگر اصول دین مضبوط ہوں گے تو خود بخود فروع دین انسان کے وجود سے نظر آتے ہوئے دکھائی دیں گے. اگر آپ دیکھیں کہ کوئی فرد نماز میں کمزور ہے اور بہت سے لوگ ہیں ہماری قوم میں تو نماز نہ پڑھنے والے، اور جو پڑھتے ہیں ان میں بھی اکثریت ایسے ہیں جن کی صبح کی نماز ماشاءاللہ کتنی کمزوری. اکثر لوگ ایسے ہیں نمازی، میں نمازیوں کی بات کر رہا ہوں،
اکثر لوگ ایسے ہیں نمازیوں میں جو صبح کی نماز میں زیادہ غفلت کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، چلو آپ کو لے کے قضا پڑھ لیں گے، تو بھائی یہ عادت ہی بنانی ہے روز قضا پڑھنے کی۔ کبھی ان روایات کو نہیں دیکھا کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے، جو نماز کو اہمیت نہ دے جان بوجھ کر، اس شخص کے بارے میں آئمہ کیا کہتے ہیں، دین کیا کہتا ہے؟ کوئی بات نہیں، مجھے قضا پڑھنے کی، روز کی عادت قضا پڑھنے کی ہو گیا، کبھی ہو گیا، آپ کی آنکھ نہیں کھلی تھکاوٹ کی وجہ سے اور وہ سوئے رہ گئے، یہ عادت ہے، آپ بناؤ گے تو بڑھتی جائے گی۔ اور اگر میں نے ایسے بھی دیکھے جو صحیح ہے، ابھی آ کے آدھا گھنٹہ سوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہے، آنکھ کھل گئی۔ اور اگر آپ کبھی متوجہ ہوں، اللہ نے انسان کے اندر ایک سسٹم رکھا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس سسٹم کو زندہ رکھنا یا اس سسٹم کو مردہ کرنا۔ جو لوگ متوجہ ہیں ان باتوں کی طرف، نماز روزے کی طرف، خود بخود ایک دفعہ ان کی آنکھ اس ٹائم پہ کھل جائے گی۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، بار بار جو غفلت کرے گا ایک نہ ایک وقت آ جائے گا، پھر نفس امارہ اتنا حاوی ہو جائے گا یہ چیزیں کہ وہ اسے احساس ہی ختم ہو جائے گا، پھر وہ اندر کی گھنٹی بجنا بھی بند ہو جائے گا۔ نہیں تو آپ اپنے آپ کو پابند کیجیے، الارم لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ نے کہا یہ جو سسٹم ہے انسان کے وجود کا، اللہ نے اس سسٹم میں رکھا ہے، ٹائم پہ آپ کی آنکھ کھل جائے گی، آپ اٹھے یا نہ اٹھے یا آپ کی مرضی۔ ایک دفعہ آپ کو جھوڑ دیا جائے گا، ایک دفعہ آپ کو بیدار کر دیا جائے گا، توجہ ہے نا میری طرف، ایک دفعہ آپ کو بیدار کر دیا جائے گا، آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ لیکن آپ اس الارم کو نہ سنیں، نہ اٹھنا چاہیں تو پھر آپ کی مرضی، اور پھر ایسا ایسا اگر اسی عادت کو دائم رکھا، دوام دیا، تو پھر کوئی بات ہو جائے گی کہ شاوت ولا ہوتا، نہ ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، نہ ان کے کان سنتے ہیں، نہ ان کا دماغ چلتا ہے، نہ ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زندہ رہ کر بھی مردہ ہونا ہی معاملہ ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان مرے تو اس کا دل مردہ ہو جائے۔ بہت سے زندہ انسان ایسے ہیں جو زندہ رہ کر بھی قلبی طور پر مردہ ہیں، جن کے اندر دین اور مذہب کا احساس نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فروع دین ہے یہ مظاہر ہیں اصول دین کا۔ جہاں اصول دین مضبوط ہوں گے، جو انسان اس میں مضبوط ہوگا، توحید میں، عدل، نبوت، امامت اور قیامت میں، خود بخود وہ نماز، روزے، حج، زکات کی طرف جائے گا اور خود بخود پابند ہوگا۔ یہ سمجھ لیجیے جن کے فروع دین کمزور ہیں، در حقیقت وہ اصول دین میں بھی کمزور ہے۔ وہ یہ نہ کہے کہ میرا ایمان بڑا ہو۔ اسی بات سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان، ایمان لے آئیے۔ یعنی یہ وہ مومن ہیں کہ جو ایمان تو اصول دین میں رکھتے ہیں لیکن اتنے پختہ نہیں ہیں، ابھی بھی انہیں ضرورت ہے کہ اپنے اس ایمان پر ایمان لانے کی۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے صاحبان ایمان ہیں کہ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ابھی بھی انہیں اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ عجیب بات نہیں؟ قرآن انہیں مومن کہہ دے، کوئی شک کی بات رہ جاتی ہے، کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا،
شاہدان ایمان. تو آگے سبز والی تو نہیں کہہ رہا، آگے بھی ہمیں کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے صاحبان ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی پتہ چلا ہے مومن ابھی، لیکن وہ کمزور اتنے ہیں کہ ابھی تک اسلام میں داخل نہیں. اگر ہم غور کریں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی یہی کیفیت ہے، جس کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے، جس کی نشاندہی اللہ کہہ رہا ہے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے، ممکن ہے ہم اپنے گربانوں میں اگر جھانکیں تو ممکن ہے میری ہی تصویر آگے کھڑی، میرے آگے میری ہی تصویر آگے کھڑی ہو اور لگے کہ یہ آیت کسی اور کو مخاطب نہیں کر رہی، اس آیت کا مخاطب میں خود ہوں. تھوڑا سا انسان اگر غور کرنا چاہے، ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ جب اس آیت کو سامنے رکھ کے اپنے گریبان میں جھانکیں تو پھر پتہ چلے گا کہ شاید اللہ یہ جو خطاب کر رہا ہے یہ کسی اور سے نہیں، اللہ کا خطاب میرے ساتھ ہے، اللہ کا مخاطب میں ہوں. تو پھر ظاہر ہے قرآن میرے آپ کے لیے ہے نا، قرآن درختوں کے لیے تو نہیں، پتھروں کے لیے تو نہیں آیا. قرآن کتاب ہدایت ہے تو میرے آپ کے لیے. اہل بیت علیہ السلام جو مرکز ہدایت ہے اور وسیلہ ہدایت و ذریعہ ہدایت ہے تو میرے آپ کے لیے ہے نا. اللہ کے رسول نے تو یہ دو چیزیں چھوڑی کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی کتاب، دوسری اپنی اطرت اہل بیت. تو یہ جو قوم کا انی تارک فیکم الثقلین یہ ہم آپ ہیں جن کے درمیان اللہ نے قرآن کو بھی چھوڑا، اپنے اہل بیت علیہ السلام کو بھی چھوڑا. کس لیے چھوڑا تھا کہ فقط ان کا نام لے کے مالا جب بھی جائے، فقط ان کے قصیدے پڑھ دیے جائیں، اس لیے نہیں. ان کے مناقب میرے اور آپ کے بیان کرنے کے محتاج نہیں ہیں. چھوڑے تو دل سے حقیقت اس لیے تھا کہ ہم قرآن اور اہل بیت سے ہدایت حاصل ہدایت پائے. توجہ ہے میری طرف، ہدایت پائے. اور کیا ہم قرآن و اہل بیت سے ہدایت لے رہے ہیں؟ انصاف سے ہم ذرا پڑھتے، ہمارے گھروں میں کتنی کی تلاوت کی آوازیں صبح اٹھتی ہیں. جب رات کے 2 بجے تک موبائل دیکھنا ہے، ڈرامے دیکھنا ہے، مختلف چیزیں دیکھنا ہے، پھر صبح نماز کے وقت کیسے آپ کھلے اور کیسے تلاوت ہو؟ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ان کا ہو گئی ہیں. پہلا دور تھا، یقیناً آپ لوگ گواہ ہوں گے، وہ بزرگان شاید کہ اب بھی آپ کو خال خال نظر آئے، نہیں تو دور تھا جن کو بیچاروں کو قرآن نہیں بھی پڑھنا آتا تھا نا، وہ بھی قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تھے، درود یا بسم اللہ پڑھتے تھے، ہر سطر کو دیکھ کر، ہر لفظ کو دیکھ کر انگلی بھی پھیرنا. ان کو اتنا پتہ تھا کہ چلو نہیں ہم پڑھ سکے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اور اس کی جگہ پہ درود پڑھتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی بسم اللہ پڑھے جانا، ہر سطر کو دیکھتے جانا. کیا سمجھتے ہو کہاں گئی وہ باتیں، کہاں گئے وہ معاملات؟ اب تو اکثریت گھروں میں ایسی ہے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، پڑھے ہوئے قرآن کو نہیں پڑھ رہے لوگ. جب میں نے نہیں پڑھنا تو میری اولاد کی کیا پڑھنا؟ جب میں نے ہی نہیں اٹھنا تو میری اولاد کیا اٹھے گی؟ انصاف سے بتایا کتنے کھانے جن میں صبح اٹھ کر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت ہوتی؟ پہلے دور ہوتا تھا، کسی کو کام کرنا یار اتنے بجے آ جائے، نہیں یار میں آؤں گا ضرور، لیکن میں سبق پڑھ کے آؤں گا. وہ سبق کیا تھا؟ وہ بزرگوں سے پوچھو نا، وہ جو کہتے تھے نا میں سبق پڑھ گیا، وہ سبق مراد قرآن ہوتا.
میں آؤں گا لیکن قرآن پڑھے بغیر نہیں آؤں گا. آتا نہیں تھا قرآن لیکن بیویوں کا تصور پڑھ کے کیا مطلب؟ یعنی وہ قرآن کی زیارت ضرور پڑھنی تھی, وہ درود پڑھتے جانے تھے. اللہ سبحانہ وتعالی انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نہیں. تو وہ تو ان پڑھ جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے یہ کام کرتے تھے. آج پڑھے ہوئے بھی قرآن نہیں پڑھ رہے, ماں نہیں پڑھتی, باپ نہیں. حالانکہ اب وہ کام ہی نہیں رہا. اب بجلی آنے کا الیکٹرانک آلات کی وجہ سے وہ کام ہی نہیں رہے. ٹوکا ہے تو وہ بجلی پر, مدانی ہے تو وہ بجلی پر ہے کہ نہیں. وہ دور یاد کرے نا جب بی بی بیچاری 1 گھنٹہ لگا کر مدانی چلاتی تھی, لکڑی والی مدانی, چاٹی میں روٹیاں بھی پکانی, سارے کام بھی کرنے, مدانی بھی چلانی. اور مرد حضرات تھے پہلے, وہ بچے تو بالکل ہی نہیں جانتے, پہلے ہاتھ کا ٹوکا ہوتا تھا, اس سے بچے چارہ کاٹا جاتا. ایسا تھا یا نہیں تھا بتائیں؟ ہاتھ کا تھا نا. اس کے بعد آیا وہ گول چکر والا جس میں بندے لگ کے وہ کاٹنے لگے. اب پھر اس میں بھی موٹر لگ گئی, آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں. مشینی دور آنے کے باوجود وقت کم ہو گیا, سارے سلسلہ ملنے کے بعد وہ لوگ ہاتھ سے چارہ کاٹتے تھے, وہ بی بی مدانی, اور پھر گھروں میں پوچھا دینا. آپ کو پتھر لگا ہوا ہے. اس وقت کچے فرش ہوتے تھے, وہ لپائی جیسے چھت کی بیویاں کرتی تھی اسی طرح اپنے شہر کی اور کمروں کی اور اتنی پٹکی لپائی ہوتی تھی, اور گھر صاف بھی رکھنا, سور بدانی بھی چلانی, ناشتہ بھی بنانا. اس کے باوجود اسی بی بی نے صبر بھی پڑھنا, اسی بندے نے صبر بھی پڑھنا, اسی بی بی اور بندے نے قرآن بھی پڑھنا. لیکن اب کیا ہے؟ اب وقت ہی نہیں. کیسے وقت نہیں ہے؟ اس لیے کہ سونا ہی جا کے 12-1 بجے 1 بجے 2 بجے تک جاگ رہے ہیں. الٹا ہو رہا ہے نظام, الٹا ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اب دکانیں بھی رات کو کھلتی ہیں, دن کے 12-1 بجے کے بعد جا کے کھلنا شروع ہوتی ہیں. بڑے شہروں میں چلے جائے, کراچی, لاہور, وہاں 12-1 بجے کے بعد بازار کھلنا شروع ہوتے ہیں, اور پھر رات 2 بجے تک. اب تو بعض مارکیٹیں ایسی ہیں کہ ساری رات کھلی ہوتی ہے, دن کو بند. لوگوں نے الٹ کر دیا, رات کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیا ہے. اللہ نے رات کو آرام اور عبادت کا دے. 2 کام کے لیے رات ہے. رات کن کاموں کے لیے؟ 2 کاموں کے لیے, ایک آرام کے لیے, دوسری عبادت. امام سجاد امام حسین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی ایک کنیز تھی جس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا تھا. کنیزی سے نکال کر آپ نے اس سے شادی کی. امیر شام نے خط میں لکھا تھا, یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ کنیز سے شادی کر 30 سال آپ کی اس کے ساتھ زندگی رہی. آپ کی جب شہادت ہوگی آپ کی زوجہ سے, اس زوجہ سے جو کنیز تھی, پہلے پوچھا کہ ذرا آپ بتائیں کوئی امام کے بارے میں, آپ 30 سال امام کے ساتھ رہی ہیں, کوئی امام کے بارے میں بتائیں. ظاہر ہے عورت اپنے شوہر کے معاملات سے بہت واقف ہے, جو دنیا سے بھی چھپے ہوتے ہیں, لیکن عورت جان رہی ہوتی میرا بندہ کیسا ہے, عورت واقف ہوتی. کہا میں نے 30 سال امام کے ساتھ گزارے ہیں, نہ ناشتہ بنایا ہے, نہ رات کا بستر بچھایا ہے. اب کیا سمجھتے ہو؟ اللہ استغفر اللہ کہ وہ نافرمان بھی تھی, نہ ناشتہ بنا کے دیتی تھی اور نہ ہی بستر بچھا کے دیتی تھی. نہیں, ایسی بات نہیں. لوگوں نے سوال کیا, آپ نے بتایا کہ 30 سال میں نہ میں نے ناشتہ بنایا, نہ میں نے بستر بچھایا آرام کے لیے. کہا یہ کیا؟ کہا ہاں, ناشتہ اس لیے نہیں بنانے کی ضرورت پڑی کہ وہ روزہ رکھتے تھے, اور بستر اس لیے بچھانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ رات کو ساری رات عبادت کرو. حالت یہ ہو چکی ہے کہ جن آئینہ کو ہم تسلیم کرتے ہیں, جن کے نام پر ہم سمجھتے ہیں کوئی ضرورت نہیں نماز کی, کوئی ضرورت نہیں روزے کی, جب انہیں مان
امام حسن کو نماز کی ضرورت ہے؟ امام حسین کو نماز کی، اگر تو وہ آئمہ نماز پڑھتے ہیں، آئمہ ہو کر بھی وہ نماز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، تو پھر تو فقط امام کہہ کر کہ مجھے نماز کی ضرورت۔ تو میں کہہ رہا تھا رات عبادت اور سونے کے لیے تھی، یا بندہ عبادت کرے اور آرام کرے، نہ آج ہم سو رہے ہیں رات ساری جاگ رہے ہیں اور نہ ہم عبادت کر رہے ہیں، عبادت نہیں کرتے، وہ موبائل ہے، ایک گھر میں 10 مرد ہے اور 10 کے ہاتھ میں موبائل پڑا ہے۔ تو پھر فتنہ جس کے لیے میں نے کہا تھا الفتنہ تو اشد من القتل یا الفتنہ تو اشد من الزنا، فتنہ قتل سے بھی برا ہے اور فتنہ زنا سے بھی برا ہے، تو وہ فتنے اپنی جگہ کیوں بنائیں؟ پھر ہمارے نوجوان، ہمارے یہ نوجوان بچے اور ہمارے بچے کیوں نہیں ان فتنوں کا شکار ہوں گے جب ہم نے توجہ کی تھی کہ نہ اصول دین کا پتہ ہے نہ فروع دین کا پتہ ہے۔ بہرحال میرے دوستوں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس دور میں اپنے گھر کو، خاندان کو، اپنی اولاد کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ بے عربی کا شکار ہو رہا ہے، یہ بے دینی کا شکار ہو رہا ہے، یہ لغویات کا شکار ہو رہا ہے، یہ انحراف کر رہے ہیں، یہ منحرف ہو رہے ہیں، تشیع کے عقائد، تشیع حقیقی تشیع کے عقائد سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ تشیع کیسی ہے جس میں نماز کا مذاق اڑایا گیا، روزے کا مذاق اڑایا گیا۔ میں ایک ذاکر کو سن رہا تھا، اب تو ذاکری کا بھی بیچاروں کا نام کیا لینا، اب تو امامہ کے سے نیچے بھی ایسے لوگ داخل ہو چکے ہیں جو دین سے لوگوں کو برا کرتے ہیں، امامہ پوش ایسے آ گئے۔ میں ایک ذاکر کو سن رہا تھا کہ میرے پاس آج کل چلا ہوا ہے، ممکن ہے آپ سے کئی لوگوں نے دیکھا، وہ بھنگ کے عظمت پڑھ رہا ہے اور لوگ نیچے سے نعرہ لگا رہے ہیں اور نماز کا وہ مذاق اڑا۔ ایک بندے کو اس نے روکا، اس کی قصیدہ اور اس کی ذاکر کی گفتگو، اس نے کہا بتا شیطان نے نمازیں پڑھی تھی جب بھنگ ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا شیطان نمازیں پڑھتے تھے، تو پھر بتا گیا بگڑا نماز پڑھنے والا یا بھنگ والا۔ یہ حال ہے اس قوم کا، نسلیں بگڑ رہی ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، عزیزوں۔ حال خود آپ سمجھتے ہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہم آپ سب کو اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے ایسے بے دین لوگوں سے، ایسے فتنوں سے، ہمارا دین بچ سکے۔ آخر میں آپ سے سب سے یہ بھی کہوں گا کہ دعا کریں ان لوگوں کے لیے اور ان کے مرحومین کے لیے جنہوں نے ہمارے مسجد جعفریہ کی تعمیر میں